بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوست اور بھائیوں، چند دن پہلے ایک واقعہ مدرسے کے اندر ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کو حقیقت بتانا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو۔ جرم ہوتا ہے، چاہے وہ داڑھی کی شکل میں ہو یا غیر داڑھی کی شکل میں ہو۔ جرم ہوتا ہے، چاہے وہ مدرسے کے اندر ہو یا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر ہو۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جرم کو جرم سمجھ کر جرم والے کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے، نہ کہ جرم کی وجہ سے جس نے جرم کیا فرد ایک ہوتا ہے اور ساروں کو بدنام کرنا، یہ بھی انصافی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک جرم کی وجہ سے سارے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اور سارے مدارس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر یہ جو ہے کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، مدرسے کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے۔ ان میں جو ہے ایک فرد جو ہے وہ انجینئر مرزا کی شخصیت ہے کہ وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جو ہے مدارس کے اوپر، اسی طرح جو ہے علماء کے اوپر کس طرح انگلی اٹھایا جائے اور اس کو نشانہ بنایا جائے، ان کو بدنام کیا جائے۔ تو ان صاحب کا یہی کام ہے۔ اب حالیہ کے اندر اس نے سارے مدارس کو بدنام کرتے ہوئے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی چاہے بریلوی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے اہل حدیث، چاہے جو ہے وہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے جماعت اسلامی سے، سب کو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ان کے بڑے مدارس ہیں، ان سب کے اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اب ان صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ ایک فرد کی وجہ سے آپ نے سارے مدارسوں پر الزام لگایا ہے۔ اس سے پہلے اگر تھوڑا سے جائیے تو موٹر وے کے اوپر جو واقعہ پیش آیا، عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے اس کے اوپر بھی کوئی بات کی ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کے اوپر بھی کوئی ویڈیو چلائی ہے یا نہیں؟ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کو بند کرنا چاہیے، جس مدرسے کے اندر یہ مفتی پڑھا ہوا ہے اس مدرسے کو بھی ختم کرنا چاہیے، جس کے اندر یہ پڑھاتا ہے اس مدرسے کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر موٹر وے کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، لڑکی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ہسپتال لے کے جا رہا ہے۔ اس نے اس کی لڑکی کے ساتھ جو بھی حرکات کی ہے، اس کا حمل ٹھہرایا ہے، پھر اس یونیورسٹی کو بھی بند کرنا چاہیے۔ کبھی آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ڈاکٹر افتخار کے بارے میں کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی ویڈیو چلائی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح 200 بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے شخص کے بارے میں آپ نے کوئی ویڈیو چلائی ہے؟ قطعاً نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جو نازیبا حرکات ہوتے ہیں، کیا آپ نے ان کے بارے میں کبھی ویڈیو بنائی ہے، کبھی اپنا پیغام جاری کیا ہے؟ یہ قطعاً نہیں۔ لیکن بات اگر آتی ہے تو مدارس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، تو مدارس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو عالم کے اوپر، مفتی کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو دین سے پیار کرنے والے ہیں اور دین کو عام کرنے والے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، اپنے آپ کو مومن ماننا، دوسروں کو کافر ثابت کرنا۔ وہ آپ کہیں گے کس طرح؟ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ مفتی جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا جی، جب مرضی لے آئیں۔ آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر، بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ یہ اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، وہ ادھر کیمرے کی طرف۔ جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ہاں انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ طارق مسعود صاحب کے بارے میں آپ چیلنج بازی کر رہے ہیں، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ جو ہے مدارس کے بارے میں آپ بکواس کر رہے ہیں۔ دعوے پہ قائم ہوں کہ شاید ہی کوئی مدرسہ ہے جو اس سے پاک ہے، اور اب تو یہ ویڈیوز کی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے جہلم شہر میں تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں
ان کا یہاں آپ عوام سے پوچھیں فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس موجود ہے کہ ہر مدرسے کے اس طرح کے سکینڈل نکلتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی چند وجوہات ہیں کہ یہ مدرسوں میں ہی کیوں کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کالجز میں یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں. اب مولوی کس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ خاموش ہیں؟ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی یہ خاموشی مجرمانہ ہے. اور ہمیں تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کوئی فائل نہ کھول لے. یہ کہتے ہیں نہیں جس مدرسے میں وہ پڑھا رہا تھا اس مدرسے کی ڈگری ہم نے ختم کر دی. نہیں سر، اس مدرسے کی ڈگری بھی ختم کریں جہاں سے یہ مولانا خود پڑھا ہوا ہے. اسی طرح آپ کی بہت ساری ویڈیو، بہت ساری کلپس جو ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف، ائمہ کے خلاف، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف جو ہے وہ بکتے رہتے ہیں آپ. تو آپ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیے. اپنے زبان کو استعمال کرنا ہے. آپ نے بات کرنی ہے تو اسلام اور اس کے اخلاق کے دائرے میں رکھ کر بات کریں. تو آپ جس طریقے سے مدارس کے خلاف بک رہے ہیں، یہ انداز آپ کا بالکل خلاف اخلاق ہے. یہ آئندہ کے لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپنی باتوں پر غور کیجیے. یہ انداز جو ہے بالکل غلط ہے. اس انداز کو جو ہے وہ ہٹائیے. میں آپ کو انشاءاللہ اسی بات پر متنبہ کرنا چاہوں گا کہ ایک مفتی کی وجہ سے جو ہے سارے مدارس کو، سارے علماء کو، مفتیان کرام کو بدنام کرنا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی بے انصافی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو علماء کے خلاف بکتے ہیں یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے. آپ کو کیسے اس لیے میں کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی جرت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ کو قادیانیوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. علماء نے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قادیانیت کو کافر قرار دیا ہے. اس لیے وہ قادیانی جو ہے وہ علماء کے خلاف بکتے رہتے ہیں. علماء کے خلاف وہ ایسے حرکات اور ایسے طریقے اپناتے ہیں جس کی وجہ سے علماء بدنام ہوں. تو آپ نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہے. ان طریقوں کو چھوڑ دیے. اور یہ ایک بات اور بھی آگے بتاتا چلوں کہ آپ نے قادیانیوں کے بارے میں بھی جو الفاظ کہے تھے وہ آپ نے قادیانیوں کے حق میں کہے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کہے تھے. اس کلپ کو بھی خود سن لینا. میں آپ کو پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں، چیلنج بازیاں چھوڑ دے، مدارس کے خلاف بکنا چھوڑ دے. اور آپ انجینئر ہیں، انجینئر تک رہے، اپنے کام سے کام لگا رہے. قرآن اور حدیث آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرتے رہے. آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو نہ مذہب کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا. ایک جاہل آدمی ہے. جاہل ہو کر رہو گے انشاءاللہ، اور ذلیل اور رسوا ہو کر رہو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.